کرتا یا کوئی عام آدمی کرتا تو اس کی بات کا اعتبار نہیں تھا. بات وہ کر رہا ہے جو اپنے وقت کا محدث اعظم ہو, جو غوث پاک کی اولاد ہو. وہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے, کہتے ہیں محدث اعظم کی اعلیٰ حضرت غوث پاک کے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم ہے. اعلیٰ حضرت غوث پاک کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم. میں سوچتا تھا کبھی کبھی, یا اللہ, اعلیٰ حضرت کی تحریریں, اعلیٰ حضرت کی کتابیں آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا. جو چیلنج کرنے گیا اس کی ایسی دھجیاں اڑ گئی ہے کہ آج تک اس کا پتہ نہیں لگا. امام احمد رضا کی کتابوں کو چیلنج, محدث اعظم کی اس بات کو سمجھ میں آیا سننے پڑھنے کے بعد میں کہ اعلیٰ حضرت غوث پاک کے ہاتھ میں قلم کی حیثیت رکھتے ہیں. تو لکھا کس نے؟ غوث پاک نے. بے شک لکھا کس نے؟ غوث پاک نے. اعلیٰ حضرت تو قلم تھے نا, لکھنے والے کون؟ غوث پاک. اب جس کو غوث پاک لکھے کائنات میں کون ہے جو اس کو چیلنج کر سکے؟ اب یہ پڑھنے کے بعد میں میرا ذہن اس شعر کی طرف ہے, حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا. غوث پاک آپ ہی کا قلم ہے. سمجھ میں آیا؟ اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ دور میں میرا سکہ جو چل رہا ہے وہ اس لیے کہ میں قلم ہوں اعلیٰ غوث پاک, میں قلم ہوں غوث پاک کا. اعلیٰ حضرت جو چل رہے ہیں وہ اس لیے چل رہے ہیں کہ حکم نافذ, غوث پاک کا حکم نافذ ہے. غوث پاک کا حکم ساری دنیا میں نافذ ہے. خامہ کس کا, قلم کس کا ہے؟ غوث پاک کا ہے. خامہ تیرا, سیف تیری. سیف کا وقت بھی آئے گا. خامہ تیرا, سیف تیری. یہ خامہ کون ہے؟ یہ امام احمد رضا ہے. اور اس لیے امام احمد رضا کا سکہ چلتا ہے, دم میں جو چاہے کرے, دور ہے شاہ تیرا, دم میں جو چاہے کرے. دم میں, دم سمجھتے ہو, دم میں جو چاہے کرے. غوث پاک کی بارگاہ کا معاملہ یہ ہے کہ دم میں جو چاہے کرے. ایک لمحے میں کسی کو کیا کر دے. ایک شخص تھے جن کو قیامت کے معاملات سمجھ میں نہیں آتے, معراج کے معاملات. غوث پاک کے دور میں ایک شخص تھا جس کو معراج کے معاملات سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. معراج کیسے ہوئی؟ غوث پاک بیان فرما رہے تھے, معراج پر گفتگو ہو رہی تھی, شب معراج, اس پر حضور غوث پاک بیان فرما رہے تھے. تو وہ معاملات ان کے سمجھ میں نہیں آئے. تو سوچنے لگے اتنے سے لمحے میں حضور گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف, مسجد اقصی سے 7 آسمان, وہاں سے لامکاں, اور جا کر آئے پھر بھی بستر گرم تھا اور زنجیر ہل رہی تھی. پھر بھی یہ عالم, یہ کیسے ہو سکتا؟ دل میں یہ خیال تھا. اور کیا کرے, غوث پاک بیان فرما رہے تھے. غوث پاک کی بارگاہ کا عالم یہ ہوتا کہ ایک وقت میں 70,000 لوگ موجود ہوتے. 70,000 سے 80,000 کا مجمع, ایک بیان میں 70,000 سے 80,000 کا مجمع, ایک بیان میں. اس وقت یہ بھی نہیں تھا, سمجھے, یہ ایک شیطان ہے, سمجھے, یہ بھی ایک شیطان ہے. حضور سید العلماء فرماتے تھے کہ یہ جو ہے سب سے پہلے آتا ہے مسجد کے باہر اذان کی جگہ پہ, اور پھر آہستہ آہستہ یہ شیطان ممبر پہ آتا ہے اور ممبر سے پھر محراب میں داخل ہوتا ہے. فرماتے یہ بڑا خبیث ہے. فرماتے تھے کہ میں نے اپنی مسجد میں اسی جگہ پر اس کو بند کر دیا ہے جہاں پر وہ پہلے آتا ہے. آج بھی بمبئی کی کھڑک کی مسجد میں آج بھی بغیر مائک کے اذان ہوتی ہے. نماز بغیر مائک کے ہونا تو بہت دور کی بات ہے, خطبہ بھی جو ہے بغیر مائک کے ہوتا ہے. مائک کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے وہاں پر. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہوتا. اب دیکھو اولیاء کاملین, میں نے کہا نا
ہم دنیا پر بھروسہ کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ غوث پاک کی کرامت تھی، مگر یہ کرامت کیسے بنی؟ غوث پاک جانتے تھے کہ جس رب نے 80,000 کو جمع کیا ہے میری آواز کو پہنچانے پر، یہ رب میرا رب قدرت رکھتا ہے۔ جس رب نے 80,000 کو جمع کیا ہے میرے بیان میں، وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ میری آواز کو ہر ایک تک پہنچائے۔ غوث پاک کا اعتقاد مضبوط تھا، کیا یہ میڈیا، یہ دل کا میڈیا ان کا مضبوط تھا، اولیاء کا میڈیا۔ غوث پاک کے مجمع میں جب جلسے میں کہ یہ ہوتا تھا کہ غوث پاک منبر پر کھڑے ہوتے تھے، پہلا سننے والا جیسے سنتا تھا ویسے ہی آخری سننے والا سنتا تھا۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ عالم تو یہ تھا کہ غوث پاک کا کوئی چاہنے والا دنیا کے کسی خطے میں نہیں، اگر وہ غوث پاک کی مجالس کو سننا چاہتا تو اپنی آنکھوں کو بند کر کے گردن جھکا لیتا، وہیں سے سن لیتا۔ لوگ کہیں گے دلیل، میں نے کہا دلیل کے لیے یہ بات کافی ہے۔ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک بیان فرما رہے تھے، دوران بیان آپ پر ایک وجدانی کیفیت تاری ہوئی جس سے آپ کے امامے کا پیچ جو ہے کھل گیا، پیچ کھلا۔ جیسے ہی ایک پیچ کھلنا تھا، حاضرین مجلس میں غوث پاک کی بارگاہ کا ادب، بزرگوں نے غوث پاک کی بارگاہ میں رہنے والے ایسا کرتے تھے، غوث پاک کی امامے کا ایک پیچ کھلا تھا، حاضرین مجلس نے اپنی ٹوپیاں اپنے امامے نکال کر غوث پاک کے قدموں میں رکھ دیے۔ مطلب کیا کہ حضور آپ کے امامے کا پیچ کھلے اور ہماری ٹوپیاں اور ہمارے امامے اپنے سروں پر رہے، یہ ادب تھا، یہ ادب۔ آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ لوگ کسی کو بزرگ بھی کہتے ہیں اور اس میں عیب بھی تلاش کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی دستبوسی بھی کرتے ہیں اور پیچھے جا کر ان کے پیچھے جو ہے وہ ان کے تعلق سے بدگوئی بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ آج تو تم کر لو گے، لیکن جن بزرگوں کا نام لیتے ہو نا، ان بزرگوں کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ آج تو ایسا حال ہو گیا ہے کہ کسی سے ملاقات ہی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ اس میں کوئی کمیاں نکالی جائے، اس میں کمیاں ہی نکالی جائے۔ دیکھو، سیکھو ان بزرگوں کی بارگاہ سے جو غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، جو اپنے مشائخ کی بارگاہ میں، اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، تو ادب کا عالم یہ ہوتا۔ کیونکہ یاد رکھنا، علم کتنا بھی حاصل کر لو، جب تک اس کے ساتھ ادب نہیں ہوگا، ادب کے ساتھ جو علم نہیں ہوگا نا، وہ علم تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ جس علم کے ساتھ ادب ہوگا وہی علم رب کی بارگاہ تک پہنچا۔ بغیر ادب کے کوئی علم تمہارے کام نہیں آئے گا، کتنا بھی علم حاصل کر لو۔ ورنہ علم کیا شیطان کے پاس کم تھا؟ اپنے آپ کو معلم الملائکہ کہلاتا تھا نہیں، کہلاتا تھا، مگر اس کے علم نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ادب نہیں تھا، ادب نہیں تھا اس کے پاس، اس لیے شیطان کا علم اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ مگر اس کے برعکس دیکھو اصحاب کہف کے اس کتے کو، اصحاب کہف کے اس کتے کو دیکھو، جس کے پاس علم نہیں تھا، جو انسان نہیں تھا، ایک جانور تھا، مگر کیا وجہ ہے کہ وہ قیامت میں جنت میں داخل کیا جائے گا تو پتا چلے گا کہ اس نے ادب کیا تھا، اس کے پاس ادب تھا۔ اصحاب کہف کا اس نے ادب کیا تھا، ان کی نسبتوں کو سمجھا تھا، تو پتا چلا جس نے ادب کیا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے ادب چھوڑا تو پھر وہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں تو ذلیل ہونا ہی ہوتا ہے، آخرت میں تو ذلیل ہونا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ادب کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ادب وہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہلی تو ایک مرتبہ آپ نے امامے کا پیچ کھلا تو سب نے اپنے اماموں کو غوث پاک کے قدموں میں ڈال دیا، کسی نے اپنی ٹوپی ڈالی، کسی نے اپنا امامہ ڈالا۔ یہ ادب کی
शहंशाह बगदाद के अमामे का एक पेच खुल जाए और हमारे सरों पर टोपियां रहे, ये कैसे हो सकता है? अमामे रहे, ये कैसे हो सकता है? सबने डालना था। जब वो वजदानी कैफियत से आप बाहर तशरीफ लाए, कैफियत से आपको ज़ाहिरी एतबार से इफाका हुआ, तो हुजूर गौस पाक ने अपना अमामे का पेच सीधा किया और फिर जो कदमों में आपके अमामे रखे गए थे ना और टोपियां, वो उठा उठा कर देने लगे तो सब कुछ दे दिया। आखिर में एक बड़ा दुपट्टा, जो माल जैसा बहुत बड़ा दुपट्टा था, वो रहा। हुजूर मजलिस में सबके अमामे, सबकी टोपियां सबके सरों पे रखी गई। एक वो रुमाल, वो चादर उठाई गौस पाक ने और अपने कांधों पे डाली। कांधों पे डालते ही वो गायब। किसी ने पूछा, हुजूर ये क्या माजरा है? फरमाया कि तुम जिस तरह से मेरी मजलिस को, मेरे बयान को सुन रहे थे, फला जगह पर, फला मकाम पर मेरी एक मुंह बोली बहन आरिफा नामी, मेरी एक मुंह बोली बहन आरिफा नामी, वो भी मेरे बयान को सुन रही थी। मेरे अमामे का पेच जैसे ही खुला, सब ने अपनी अपनी टोपियां डाली, उसने भी अपने दुपट्टे को उठाकर मेरे कदमों में रख दिया। सुभान अल्लाह। ये गौस पाक की करामत की जो पहला सुनता था वही आखिरी वाला, और जो जहां से सुनना चाहता था वो सुन लेता था। ये हुजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला हुक्म नाफिज़ है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे। गौस पाक का दम में जो चाहे करे।